کیا آپ جانتے ہیں خلافت امیہ اپنے دور تک مانو اتہاس کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ خلافت امیہ کی نیو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے رکھی تھی، جو کہ بنو امیہ کے ونشج تھے۔ حضرت امیر معاویہ خلفائے راشدین کے دور میں سیریا کے لمبے سمے تک گورنر رہے تھے۔ خلافت امیہ جورڈن، اٹلی، افریقہ، یورپ اور بھارت تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں اتری اور پوروی افریقہ کو فتح کرنے والے سپہ سالار عتبہ بن نافع نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد دلا دی تھی۔ عتبہ بن نافع نے جب افریقہ پر چڑھائی کی تو کئی سو میل تک علاقے پر علاقے فتح کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کے راستے میں اٹلانٹک مہاساگر آ گیا۔ انہوں نے اپنا گھوڑا سمندر میں دوڑا کر تلوار اٹھائی اور کہا کہ اگر میرے راستے میں سمندر بادھک نہیں ہوتا تو میں دنیا کے آخری کونے تک اسلام کا نام بلند کر دیتا۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ امیر معاویہ دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے ڈاک سیوا کو سرکاری پراروپ دیا تھا۔ امیر معاویہ نے ہی دمشق کو پہلی بار اسلام کی راجدھانی بنایا تھا۔ خلافت امیہ نے اسلامک اتہاس میں سب سے زیادہ گرہ یدھ جھیلے تھے۔ خلافت امیہ کے دور میں ہی ظالم یزید نے کربلا کی جنگ کو انجام دیا تھا۔ یہی کارن تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ونشج خلافت امیہ کے خلاف ہو گئے تھے۔ خلافت امیہ کے خلیفہ عبد الملک کے دور میں موسیٰ بن نصیر نے ہی تونس میں سمندری بیڑے کا کارخانہ استھاپت کیا تھا، جس سے امیدوں کی سمندری طاقت بڑھ گئی تھی۔ عبد الملک نے ہی بیت المقدس میں قبۃ الصخرہ کا نرمان کرایا تھا، جو آج بھی موجود ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ عبد الملک نے ہی رومی سکوں پر بین لگا کر دمشق اور کوفہ میں بڑی بڑی ٹکسالوں کا نرمان کرایا تھا، جہاں روزانہ لاکھوں سکے ڈھلتے تھے۔ خلافت امیہ کے تیسرے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں اتنی جنگیں اور فتح حاصل ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فاروقی دور کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں ہی ہندوستان کو 17 سال کے سپہ سالار محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی وشال سینا کو ہرا کر ملتان اور سندھ کو خلافت امیہ میں ملا دیا تھا۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں ہی موسیٰ بن نصیر نے یورپ کے لیے لشکر بھیجا۔ امیدوں میں لڑنے کا اتنا جذبہ تھا کہ سپہ سالار طارق بن زیاد نے اسپین اور پرتگالیوں کے کمانڈر روڈرک کی 1 لاکھ کی فوج کو اپنے 12,000 ساتھیوں کی مدد سے خاک میں ملا دیا تھا۔ طارق بن زیاد نے روڈرک کو ہرا کر اندلس کو امید سلطنت کا حصہ بنا دیا تھا۔ طارق بن زیاد کی اندلس فتح کے بعد امیدوں نے اسپین کے شہر قرطبہ میں ایک ایتہاسک مسجد کا نرمان کرایا تھا۔ جامع مسجد قرطبہ اس وقت تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی، جس میں 1400 پلروں کا استعمال ہوا تھا۔ خلافت امیہ کے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے دور میں سب سے بڑی گھٹنا قسطنطنیہ کا اسفل حملہ تھا۔ یہ حملہ جل اور تھل دونوں طرف سے کیا گیا تھا۔ قسطنطنیہ پر حملے میں 1800 جنگی بیڑے شامل کیے گئے تھے۔ اس وقت تک یہ دنیا کی سب سے بڑی سمندری طاقت تھی۔ دنیا کی کوئی بھی سلطنت امیدوں سے زیادہ فوج میدان میں نہیں لا سکتی تھی۔ خلافت امیہ میں مسلمان آسانی سے 2 لاکھ سے بھی زیادہ فوج ایک ساتھ میدان میں اتار سکتے تھے۔ ان کی فوج خلفائے راشدین کے مقابلے میں زیادہ بہتر شستروں اور اسلحوں سے لیس ہو گئی تھی۔ فوجی سنگٹھن بھی پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر تھا۔ مسلمانوں کے پاس سمے کے انوسار آدھونک ہتھیاروں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جل سینا میں امیدوں نے سب سے زیادہ وکاس کیا تھا۔ شام، مصر اور تونس میں جہاز بنانے کے کارخانے کھولے گئے، جو دارالصناع کہلاتے تھے۔ خلافت امیہ کے دور میں مسلمان روم ساگر میں سب سے بڑی طاقت بن چکے تھے۔ قبرص، بلیالک اور رودس میں ٹاپوؤں کو امیدوں نے فتح کر لیا تھا۔ خلافت امیہ کا اگلا پارٹ جلد ہی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا۔ جڑے رہیے ہمارے چینل مرر آف ورلڈ سے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل مرر آف ورلڈ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ گھنٹہ دبانا نہ بھولیں۔